السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج اللہ کی توفیق سے معافی اور درگزر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی باتیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی گفتگو کا آغاز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے کر رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔
مسند احمد میں بھی امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام ابو داود نے سنن ابو داود میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کا نام ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے راوی کا نام یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو یمن کے شہزادے تھے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لا یعرف اسلامہ، کہ لوگ ان کے اسلام سے واقف نہیں ہیں، یہ کون تھے، لیکن ان کے اس بات کہنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سیدنا وائل بن حجر نے نبی علیہ السلام کی کچھ خاص حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان کی ان احادیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے کہ جو نماز کے اندر رفع الیدین کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آمین بالجہر پہلے کہی جاتی تھی، اب نہیں کہی جاتی۔ سیدنا وائل بن حجر نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہے کون؟ یہ یمن کے شہزادے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس سن 9 ہجری میں تشریف لائے تھے، اور 1 سال بعد دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کچھ باتیں پہلے سیکھ کر چلا گیا تھا اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اور میں نے اپنے علاقے والوں کو وہ باتیں سکھا دی ہیں، اب 10 ہجری میں دوبارہ آیا ہوں آپ کے پاس۔ اور 10 ہجری کے بعد 11 ہجری کے آغاز میں، یعنی 11ویں ہجری کے تیسرے مہینے میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں کہ جو آخر میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور یہ جو بھی عمل بیان کریں گے نبی علیہ السلام کا، وہ آپ کا آخری عمل ہوگا، وہ منسوخ شدہ نہیں ہوگا۔ وہ حدیث ذکر کر کے پھر ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس جب سن 10 ہجری میں آیا تھا تو اس وقت سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور لوگوں نے شال اوڑھ رکھی تھی اپنے اوپر، چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ جب نماز کا موقع آتا تو صلیت مع رسول اللہ، میں بھی اللہ کے رسول کی معیت میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سردی کے موسم میں فکان اذا کبر رفع یدیہ، سردی کے موسم میں جب رفع الیدین کا موقع آتا نماز میں تو صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ وائل بن حجر آپ علیہ السلام کا آخری عمل بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ کی وفات سے 3-3.5 مہینے پہلے کا۔ یہی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے آپ کی معیت میں نماز پڑھی ہے، اور جب آپ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب آپ سورہ فاتحہ کی آخری آیت تلاوت فرما دیتے تھے تو پھر سارے صحابہ آپ کی امامت میں آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ ان احادیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ وائل بن حجر کو ہم جانتے نہیں، یہ کون ہے۔ بہرحال سیدنا وائل بن حجر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے، اور وہ انداز بھی بیان کیا وائل بن حجر نے
وائل بن حجر کہتے ہیں انی لقاعد مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل یقود آخر بنسعۃ، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے ہی اپنے مسلمان بھائی کو گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر، جس طرح ایک جانور کو گھسیٹا جاتا ہے اور وہ بتکے تو اسے اور کھینچا جاتا ہے، اس طرح جانوروں کی طرح کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ ان کی حیرت کی ایک وجہ ہے، وائل بن حجر نے یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے، ان کی حیرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ تھے، یمن کے شہزادے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ شہزادوں کی زندگی وہ محل میں اور قصر میں گزرتی ہے، اپنے حدود اور باؤنڈریز میں گزرتی ہے، باہر کا وہ نہیں جانتے کیا ہے، اور محل میں تو سب کچھ اچھا اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اور جب اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ لے آیا، فقال یا رسول اللہ ھذا قتل اخی، فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ کے پاس لانے کا ایک مقصد وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام قصاص دلوائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سنی، اور سننے کے بعد اس قاتل سے پوچھا اقتلتہ، کیا تم نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ اسے اللہ کا خوف تھا، وہ یہ کر سکتا تھا کہ بھائی کو قتل کیا، جب بھائی نے پکڑ لیا اسے بھی مار سکتا تھا، اور جب نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے تو وہ انکار کر سکتا تھا، کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اس کے بھائی کو واقعتاً قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماجرا کیا ہے، تم نے اس کے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ وہ خود بتانے لگے کنت انا وہو نختبط من شجرۃ، اے اللہ کے رسول اس کا بھائی جو ہے وہ میرا جگری دوست تھا، بڑا جگری دوست تھا، اور میں اور وہ ایک ساتھ اکٹھے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ کہیں آنا جانا ہو تو ہم ایک ساتھ ہی سفر کرتے تھے۔ جب بکریاں چرانے کا موقع ہوتا تو ہم اپنی اپنی بکریاں ایک ساتھ نکل کر چلتے تھے، اور درختوں سے ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے اپنے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ کہنے لگے ایک دن ایسا موقع ہوا کہ ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو میں تکرار بڑھ گئی، اور بڑھتے بڑھتے فسبنی، اس کے بھائی نے مجھے گالی دے دی، فقتلتہ، میں نے اس کو مار دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو نے مارا کیسے، یہ بتاؤ، کس چیز سے مارا ہے، انداز کیا تھا مارنے کا؟ فرمایا جب اس نے گالی دی مجھے، فضربتہ بالفأس علی قرنہ، تو میرے ہاتھ میں وہ شاخیں کاٹنے کی کلہاڑی تھی جس سے ہم اپنے مویشیوں کے لیے پتے جھاڑا کرتے تھے، ٹہنیاں کاٹا کرتے تھے، وہ کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے وہ اٹھا کر اس کے بھائی کے سر پر مارا، 2 پیس کر کے رکھ دیا سر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شیطان کا حملہ کتنا سخت ہے، جگری دوستوں کو لڑوا دیا۔ شیطان کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے اللہ کے رسول انہیں بتائیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھنا، اسے دوست نہ سمجھنا، اس لیے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے ہم نوا لوگوں کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اہل علم سے سنتے ہیں کہ شیطان کس طرح اپنے لوگوں سے مشاورت کرتا ہے، اپنے چیلوں کو مہم پر روانہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا اصبح ابلیس
بث جنودہ، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور انہیں ڈیوٹیوں پر بھیجتا ہے۔ ڈیوٹی کیا لگاتا ہے؟ ایک کو کہتا ہے تم نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانی ہے، اور ساتھ میں اعزاز بھی بتاتا ہے کہ جس نے آج مہم پوری کری البستہ تاجن، میں اسے تاج پہناؤں گا، عزت دوں گا اسے۔ اب وہ شیاطین وہ اس کی مہم لے کر چل پڑتے ہیں، روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہیں محبت کرنے والے دو میاں بیوی ہوں، شیطان اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار اتنی بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں شیطان کے حملے زوروں پر ہیں اور طلاق کا ریشو بھی بہت اوپر ہو چکا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر خاندانوں میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شوہر بیوی کو نفرت انگیز باتوں سے پکار رہا ہے اور بیوی شوہر کے بارے میں غلط خیالات رکھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کے حملے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ شیاطین پیچھے لگے رہتے ہیں، بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نوجوانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں والدین کا نافرمان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اور لوگوں کے توسط سے سنتے ہیں کہ فلاں اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا، فلاں جگہ پر چھوڑ دیا۔ یہ شیطان کے حملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ چیلوں کو یہ ذمہ داری ملتی ہے کہ لوگوں کو شرک پر لگا دو، وہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیطان کبھی بھی شرک بتا کر آپ سے شرک نہیں کرواتا، بدعت کا کہہ کر نہیں، بلکہ بدعت کو سنت کے لبادے میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ کرنے والا سمجھتا ہے میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، کرنے والا سمجھتا ہے میں تو توحید پرست ہوں، لیکن وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شیاطین بڑے بڑے گناہوں میں اسے ملوث کرا دیتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کچھ چیلے ایسے ہوتے ہیں لم ازل بھی، وہ کچھ لوگوں کے کچھ دوستوں کے پیچھے اس طرح پیچھے لگ جاتے ہیں کیسے ایسے اسباب و محرکات پیدا کر دیتے ہیں حتیٰ قتل، یہاں تک کہ قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو شیطان ان لوگوں کو وَيُلْبِسُهُ تاجًا، اعزاز والا تاج پہناتا ہے۔ آج تم نے دو میاں بیوی میں جھگڑا کرایا ہے، بڑا عمدہ کام کیا ہے، آج تم نے والدین کا نافرمان بنا دیا، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ، آج تم نے شرک پہ لگا دیا، آج تم نے بدعت پہ لگا دیا، اور تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ قتل ہی کروا دیا، اور اسے تاج پہناتا ہے۔ میرے دوستو، اس دشمن کو پہچانیں، یہ دشمن ہمارے اندر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے انسان کا بلڈ اس کے اندر گردش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک قرین جن ہوتا ہے اور ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے۔ قرین جن اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے وہ دونوں قرین؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں وہ شیطان اور وہ فرشتہ میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ شیطان بھی مجھے خیر کے سوا کچھ نہیں بتا سکتا، اللہ نے میری مدد کر رکھی ہے۔ تو یہ شیطان بہانے بناتا ہے، انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور جب انسان فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منک، شیطان پھنسانے کے بعد کہتا ہے بھائی میں بری ہوں، میں کفر نہیں کرتا، کبھی سبز باغات دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، دشمنیاں پیدا کروا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گھر گھر میں لڑائی ہے، ایک ساتھ رہنے والے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاکیاں ہیں، بغض و حسد دل میں رکھا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پر قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان کے حملے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان نیکی سے روکتا ہے، خرچ کرنے سے روکے گا، اور آپ کو یہ دھوکہ دے گا کہ اگر تم نے خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، یہ شیطان کے حملے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعیدہم، یہ شیطان تم سے وعدے کرتا ہے۔ وعدے کیا ہے؟ آج یہ گناہ کر لو، انشاءاللہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں رات کو تہجد میں اٹھا دوں گا، معافی مانگ لینا۔ انسان کہتا ہے ہاں یہ تو آسان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کر کے گناہ کروا دیتا ہے، اور گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے بری من کا، میں تو بری الذمہ ہوں۔ یعیدہم ویمنیہم، تمنائیں، آرزویں کرواتا ہے، خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، انسان غیر شرعی تمنائیں شروع کر دیتا ہے، غیر شرعی آرزویں شروع کر دیتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا کفورا، لیکن وہ شیطان ناشکری کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں نے اس کے بھائی کو کلہاڑی سے مار دیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مقتول کے بھائی سے اس موقع پر فرمایا تم ایسا کرو، اس کو معاف کر دو۔ کہا اللہ کے رسول معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے دیت لے دو۔ کہنے لگا لا، دیت بھی نہیں لوں گا، کوئی اور تیسری صورت چوتھی صورت نکال لو، اسے کسی طریقے سے چھوڑ دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک ہی صورت ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا اور اسے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر اس مقتول کے بھائی کو چھوڑ دیا اور آپ قاتل کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا هل لک من شیء تؤدیہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تم دیت میں دے دو اور اپنی جان خلاصی کرا لو؟ باوجود اس کے کہ ابھی وہ قاتل کا جو بھائی، مقتول کا جو بھائی ہے وہ نہیں مان رہا، لیکن آپ نے اس قاتل سے کہا میں اسے تیار کر لوں گا، تم یہ بتاؤ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ دیت کے اندر 100 اونٹ ہوتے ہیں اور ایک اونٹ آج کل کے حساب سے 4-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، کم از کم 4-5 کروڑ روپے دیت بنتی ہے۔ 100 اونٹ دینے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اتنا قلاش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مالی مال الا کسائی و فاسی۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس ایک کوڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا ٹوٹل مال بتایا۔ فرمایا یہ جو چادر میں پہنا ہوا ہوں بس یہ ہے، وہ فاسی، اور یہ جو کلہاڑی ہے میرے پاس بس یہی کل مال ہے میرا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قاتل سے اس موقع پر یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا فَتَرَى قَوْمُكَ يُشِيرُونَكَ، تم ایسا کرو اپنے قوم، اپنی برادری والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کی دیت دینی ہے، میرے ساتھ تعاون کریں، جاؤ ان کا تعاون لے کر آ جاؤ۔ اچھا چلو وہ تعاون نہیں بھی دیں گے، تم ایسا کرو ان کے غلام بن جانا، ان سے کہو مجھے خرید لو، خرید لیں، اپنے آپ کو بیچ دو، ان کے حوالے کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میری اپنے خاندان میں کوئی حیثیت نہیں ہے،
یہ تو کلہاڑی اور چادر کی بھی کوئی اہمیت ہے، میرے گھر والے اور میرے خاندان والے مجھے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے کہ مجھے ایک چادر کے نقد پر کوئی خرید لے یا ایک کلہاڑی کی نقد رقم پر مجھے کوئی خرید لے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر، وائل بن حجر کہتے ہیں، میں دیکھ کر حیران ہوں کہ وہ اس بے دردی سے گھسیٹتا ہوا لایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اس سے گفتگو کی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ رسی جس سے وہ باندھ کے لایا تھا اس کی گردن پہ، وہ آپ نے اس مقتول کے بھائی کے حوالے کی، فرمایا یہ پکڑو اور اس کو جس طرح چاہتے ہو قتل کر لو، ختم کر دو۔ وہ اسی طریقے سے سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، حتیٰ کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ جب وہ لے جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر بڑے ہی عمدہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان قتلہ، اگر اس نے لے جانے کے بعد اسے مار دیا، فہو مثلہ، تو یہ بھی اس قاتل کی طرح ایک قاتل بن جائے گا۔ جس طرح اسے قتل کا گناہ ملا ہے، اسے بھی ایک قتل کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر باقاعدگی کے ساتھ وہ کام نہیں کیا، اور میں سفارش کر رہا ہوں، دیت پر تیار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے مار دیا تو یہ اسی جیسا ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا گیا، اور وہ اسے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس قاتل کو، مقتول کا بھائی اس قاتل کو ایک درخت کے ساتھ باندھتا جا رہا ہے کہ اسے میں نے کلہاڑی سے ہی مارنا ہے، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں۔ وہاں جا کر اس شخص نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے تیرے جانے کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اسی طرح قاتل ہو جائے گا۔ وہ اسے کھول کر دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہی ہے کہ تو بھی بچپن سے لے کر اب تک خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے۔ وہ تیرا مقتول بھائی جو مر چکا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک نہیں تھا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تو اسے معاف کر دے اور اللہ تجھے اور تیرے مقتول بھائی کو معاف کر دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا وائل بن حجر کی حیرت اور بڑھ گئی۔ کہاں وہ دیکھ رہے تھے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے یمن سے آیا ہوں، یمن کا شہزادہ ہوں، یہاں مسلمانوں کا یہ شیوا کہ ایک دوسرے کو گردن سے باندھ کر گھسیٹ رہے ہیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میری حیرت اور بڑھ گئی جب اس نے یہ کلمات سنے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ تو اسے معاف کر دے، اللہ تجھے اور تیرے اس مقتول بھائی کو معاف کر دے گا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اس نے رسی چھوڑی اور فرمایا میں اسے معاف فرما دوں۔ آپ اندازہ کریں، یہ معافی یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ آج ہم بھی ذرا سی بات کو دل میں لے کر ایک دوسرے سے انتقام لینے پر تل جاتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ ذرا سی بات پر ہمارے ہاں وراثت پر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، لین دین کے معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، دوست کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم معافی والی صفت اپنا لیں، یقینی طور پر شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو ملنے والی جزا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معافی اور درگزر کرنے کو ایمان والوں کی اہم صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ متقین، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں،
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی والی خوبی یہ اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ غفار کا معنی ہمیشہ معاف کرنے والا، غفور کا معنی بغیر کسی لمٹ کے، یہ نہیں ایک دفعہ معاف کر دیا، دو دفعہ معاف کر دیا، بار بار معاف کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے رسول فاعف عنہم واستغفر لہم، ان صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو فاعف عنہم، معاف کر دیا کریں۔ اور ہم جو شب قدر میں دعا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ اس عمل سے بظاہر دنیا کے اندر ایسا لگے گا کہ ہماری ناک کٹ گئی، ہم تو نیچا ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ الا رفعہ اللہ بہا عزا، اللہ اس کی عزت، اس کے جاہ و جلال، اس کے وقار کو بلند کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی اور منافقین نے آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے ام المومنین پر تہمت لگائی تھی، تو اس واقعے کے اندر چند ایک صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا مصطح بن اساسہ کا نام آتا ہے۔ یہ مصطح بن اساسہ یہ غریب صحابی تھے، اور یہ ایسے صحابی تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ماہانہ خرچ دیتے تھے، ماہانہ راشن انہیں دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے خرچ پر یہ پلا کرتے تھے، لیکن منافقین کی باتوں میں آ کر ان کی زبان سے بھی کچھ نامناسب باتیں نکل آئیں۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ مصطح نے بھی میری بیٹی کے حوالے سے وہی باتیں کی ہیں جو منافقین نے کہی ہیں، ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی آج کے بعد مصطح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، یہ میرے پیسوں پر پلنے والا، میرے گھرانے کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم لوگوں کو معاف کرو، بدلے میں اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ ابو بکر صدیق قسم کھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم، میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اس پر خرچہ نہیں دوں گا، میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور آج کے بعد اس کا وہ خرچہ دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا طرز و انداز تھا کہ وہ دین کی بات سن کر اپنے قاتل کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر الزام لگانے والوں کو معاف کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی معافی مل گئی تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اللہ کی پکڑ اگر آ گئی، یہ شیطان اگر حملہ کر دے اور اس کو چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنوا دے، تو میرے دوستو بزرگوں، انا کا مسئلہ بنتے ہی وہ معاملہ اتنا بگڑتا ہے کہ پھر انسان دنیا میں بھی کہیں کا نہیں رہتا، آخرت میں بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ آج آپ جا کر دیکھیں، یہ آپ کے پیچھے ہی کورٹ ہے، کورٹ کچہری میں روزانہ کی بنیاد پر واقعات آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے، دیگر معاملات کے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اسے انا کا مسئلہ سمجھ لیا، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو مشرکین نے کتنی تکالیف دی، آپ علیہ السلام کو قریش نے بہت ستایا،
حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، سب کو معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کا یہ طرز و انداز دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے کہ جسے اتنی تکالیف دی ہو کہ طائف کی وادیوں میں پتھر مار مار کے لہو لہان کیا ہو، اتنا لہو بہا ہو کہ آپ کی جوتیوں میں آپ کا خون مبارک بھر گیا ہو، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا کر آپ کو ایذا اور تکالیف دی ہو، آپ کے گھر والوں کے ذریعے آپ کو تکالیف دی ہو، لیکن آپ ان سے کہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ کیا یہ احساس اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے اور ہم اس سے بدلہ نہ لیں؟ ہم تو حق پر ہوتے ہوئے، اگر حق پر ہوں تو ہم تو چھوڑتے نہیں حق، اور لوگ تو حق پر نہ ہوتے ہوئے ڈاکے ڈال رہے ہوتے ہیں حقوں پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلۃ الصحیحہ میں ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے کنارے پر، جنت کا کنارہ، کنارے ہمیں بھی پسند ہوتے ہیں، ساحل سمندر کنارے پر ہمارا گھر ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر کنارے پر ہمارا گھر ہو، منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ فرمایا میں جنت کے کنارے پر اسے گارنٹی دیتا ہوں، یہ میری یا کسی کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے۔ فرمایا جو اپنا حق پر ہوتے ہوئے حق غصب کرنے والے کو معاف کر دے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں، جنت کے کنارے پر اس کو جگہ دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری بات عفو درگزر کے حوالے سے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر اسے ہم نے سمجھ لیا تو کتنا ہی پیچیدہ اور کتنا ہی برا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے وہ ہمارے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی اور درگزر کے حوالے سے جو بات کہی ہے ہمارا تصور وہاں تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورہ شورى کی آیت ہے۔ فرمایا جس کے ساتھ کوئی برا کام ہوا ہے، کوئی ظلم ہو گیا ہے، تو وہ اس سے اتنا ہی برا برتاؤ کر سکتا ہے جتنا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن آگے فرمایا فمن عفا، لیکن جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے اس کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ نے بتایا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ خود دے گا۔ روزے کا اجر بھی اللہ نے نہیں بتایا، بہت سے عمل ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے، یہ میرا قانون اور یہ میرا اصول ہے کہ میں اسے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دوں گا، ایک کا 10 دوں گا، اخلاص اور بڑھ گیا، ایک کا 70 دوں گا۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ ایک کے بجائے 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ نے اسے مثال سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ فرمایا جو شخص معاف کر دے گا اس کا اجر میں دوں گا، اس لیے کہ اس کا اجر بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اجر لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر عمل کا اجر اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا ہے کہ اس کے عمل کے اندر یہ خوبی ہو تو اس کو اتنے گنا اجر دے دینا، اور اگر اور زیادہ اخلاص ہو تو اتنا دے دینا، تقوی کی بنیاد پر ہو تو اتنا دے دینا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے معافی اور درگزر سے کام لیا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ خود عطا کرے گا۔
اور جو چیز اللہ عطا کرے وہ کتنے اعزاز کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے ہاں دنیا میں چھوٹا سا فنکشن ہو، کہا جی اس نے کوئی ڈگری لی ہے، اس کے لیے فنکشن رکھا ہے، اور وہاں سب کے سامنے اسے وہ ڈگری اور وہ اعزاز دیا جائے گا، وہ باقاعدہ اس پر لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس موقع پر تشریف لائیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لیکن جس کو اللہ خود دے، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بڑے بزرگ ہیں، ان کے دستے مبارک سے یہ چیز ملی ہے، لیکن اللہ خود اپنی طرف سے عطا کرے تو اس کی عطا کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی شریف کی اور معجم الاوسط میں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں، ترغیب و ترہیب میں امام منذر نے یہ روایت نقل کی ہے، سیدنا حسن سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وقف العباد للحساب، کل قیامت کے روز جب لوگ میدان محشر میں اپنے حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، سب پوری مخلوق موجود ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، دوست احباب بھی موجود ہیں، دنیا میں جن کے سامنے بلند ہونا چاہتا تھا وہ بھی موجود ہیں، ساری مخلوق موجود ہے، اپنے حساب کے منتظر ہیں کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لینا شروع کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، لیقم من اجرہ علی اللہ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ ایک طرف آ جائیں جن کا بدلہ اللہ نے خود دینا ہے، اور وہ ایک طرف آنے کے بعد فَلْيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، سیدھے جنت کی طرف چلے جائیں۔ کیا پروٹوکول ہوگا؟ وی آئی پیز کے لیے الگ دروازے بنوائے جاتے ہیں، لیکن ساری مخلوق کے سامنے اللہ فرمائے جس کا بدلہ میں نے دینا ہے وہ ایک طرف آ جائے اور جنت کی طرف چلا جائے۔ ثم ینادی الثانیہ، پھر دوسری دفعہ وہی اعلان ہوگا، لیقم من اجرہ علی اللہ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جنت کی طرف چل دیں جن کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، ان کا بدلہ کسی اور نے دنیا میں نہیں دیا، نہ ہی کوئی دے سکتا تھا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات جب ہی کہتا ہے جب کوئی اور وہ کام پورا نہ کر سکے۔ چھوٹے بچوں میں لڑائی ہو جائے، اس سے کوئی چیز چھین لئی تو گھر کا بڑا کہتا ہے تم چھوڑ دو میں خود دوں گا تمہیں، تم نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس کے پاس ہے نہیں۔ اللہ کے فرشتوں کے پاس وہ ثواب نہیں ہے، وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ کسی کے پاس دینے کو نہیں ہے۔ معافی کا بدلہ دنیا میں دیے ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اپنے مقتول کو معاف کر دیا، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا، اپنا حق چھوڑ دیا اور دوسرے کو حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیا۔ اس نے چھوٹی بڑی لوگوں کی لغزشیں، حتیٰ کہ لغزشوں کے اندر ہمارے ورکر بھی آتے ہیں، ماتحت، جو ہماری دکانوں پر، آفس میں، فیکٹری میں، گھروں میں، دکانوں پر کام کرتے ہیں۔ کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگ روزانہ، کوئی چیز ٹوٹ گئی اٹھاتے ہوئے، آپ کا ورکر ہے، کوئی چیز اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، لوگ کیا کرتے ہیں اس کی نوکری چھڑوا دیتے ہیں، بے روزگار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کم عفوا عن الخادم، یہ بتائیے اللہ کے رسول اپنے خادموں کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ اتنا معافی کا حکم دیتے ہیں، یہ بتائیے کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ صحابی رسول نے دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ عفو درگزر کا اتنا بیان کرتے ہیں، آپ یہ بتا دیں ہمارے ورکر، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے غلام، ہمارے ماتحت لوگ، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، آپ ایک لمٹ بتا دیں کہ کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟
آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، روزانہ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے ان کو معاف کر دیا کرو۔ یہ معافی والا معاملہ یہ معمولی نہیں ہے۔ پھر آواز لگائی جائے گی کہ وہ لوگ جن کا بدلہ اللہ نے ہی دینا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ لوگ جنت کی طرف نکل آئیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پر پوچھنے والے پوچھیں گے من ذا الذی اجرہ علی اللہ، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کون سا عمل اتنا اہم ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا؟ کیا وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تلاوت ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ عمل کون سا ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، میں بدلہ دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں ان کا اجر میں خود دوں گا۔ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، فقام کذا و کذا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے بھی لوگ اٹھیں گے، ادھر سے بھی لوگ اٹھیں گے، الفن، اور کتنے ہزار وہ لوگ ہوں گے، آپ نے تعداد نہیں بتائی۔ بہت سی احادیث میں آپ علیہ السلام نے بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی تعداد بیان کی ہے کہ 70 الفن، 70,000 ہوں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہزاروں کی گنتی تو بتائی ہے لیکن اس کی لمٹ نہیں بتائی، فرمایا ادھر سے بھی کھڑے ہوں گے اور ادھر سے بھی کھڑے ہوں گے، فدخلوا الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات پر توجہ کریں، اپنی روزمرہ زندگی میں، گھریلو زندگی ہو یا معاملات والی زندگی ہو، لین دین سے متعلق ہو یا اپنے ماتحتوں سے متعلق ہو، اس میں معافی، عفو درگزر کے پہلو کو سامنے رکھیں اور ان کو معاف کر دیں تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معافی اور درگزر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی باتیں سننے سمجھنے کے بعد اس پر اخلاص کے ساتھ عمل بھی نصیب فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، خصوصاً ہمارے نمازی ساتھی جواد بھائی کے والد کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اسی طرح میری والدہ محترمہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور کچھ ساتھیوں نے پریشان حالی کی درخواست کی ہے کہ پریشان ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے۔ جو بھی مسلمان معاش کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر روزگار عطا فرمائے، حلال روزگار عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل کرتے کرتے ہی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ ہم سے پہلے جو مرحومین اس دنیا سے ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔